اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا 61واں سالانہ کنونشن ڈیلس میں واقع ہوٹل اناٹول کنونشن سینٹر میں شروع ہو گیا۔ کنونشن میں تقریباً 20,000 کمیونٹی ارکان کی شرکت متوقع ہے۔ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے، جس کے تحت ہر سال امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سالانہ کنونشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ڈیلس میں منعقدہ یہ کنونشن اسنا کی 61 سالہ تاریخ میں پہلا کنونشن ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، جس میں امریکہ کے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد، بین الاقوامی لیڈرز اور وفاقی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کرتے ہیں۔ کنونشن کا مقصد اسلامی تعلیمات، ثقافت اور سماجی مسائل پر تبادلہ خیال کرنا اور کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے۔ اس میں مختلف موضوعات پر سیمینارز، ورکشاپس اور پینل ڈسکشنز کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں اسلامی تعلیمات، خاندانی اقدار، سماجی انصاف اور انٹر فیتھ ڈائیلاگز شامل ہیں۔ کنونشن کے پہلے روز نماز جمعہ کے بعد افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریباً 40 منتخب عہدیداروں اور کمیونٹی لیڈرز نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اسنا کے صدر صفا زرزور نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا کہ سماج کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے کنونشن ایک بہتر پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کا ایونٹ نہیں بلکہ امریکہ کا ایونٹ ہے۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کے خاندان، تاجرین اور رضاکارانہ تنظیموں کے لیے بہتر نمائندگی کا اہم ذریعہ ہے۔ سماج کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور سماجی تبدیلی کے لیے مذہب کا اہم کردار ہوتا ہے۔ Having scholars and experts in various areas that come here and they enlighten us with something that we didn't know before. And every time you come and you think you've heard it all, you get a speaker or two that truly inspire you and bring about perspective that you've never considered. پریس کانفرنس میں مجیب قاضی، امریکن آرمی میں تعینات پہلی مسلم چیپلن صالحہ جبیں، رفعت ملک اور دیگر کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے لے کر مقامی، ریاستی اور وفاقی سطح کے عہدیدار اسنا کے پروگرام میں شریک ہوں گے۔ It was Dr. Matson who was finishing up the session, and the biggest part that I'm taking away as a reminder is it's all about relationships, whether you're a chaplain, you're a president, or a volunteer. We are very excited to be in Dallas, Texas. MashaAllah, we had a beautiful host committee, and over the last 6 months we have been having several meetings for the preparation. This is our 61st annual convention, inshallah, in your city of Dallas. پریس کانفرنس کے بعد وائس آف ساؤتھ ایشیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے چیئرپرسن اسنا کنونشن ڈیلس اظہر عزیز کا کہنا تھا کہ اس کنونشن کے انعقاد کا مقصد مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو امن اور بھلائی کے عنوان سے متحد کرنا ہے، جبکہ نارتھ امریکہ میں مسلم کمیونٹی کو درپیش مسائل سمیت مسلمانوں کو بین الاقوامی طور پر مسائل کے حل کے لیے امریکی عہدیداران پر دباؤ ڈالا جائے گا، جس میں فلسطین، کشمیر اور سوڈان سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ایک ریلیجیس نان فار پروفٹ 501c3 آرگنائزیشن ہے، تو ہم کوئی پولیٹیکل کینڈیڈیٹ، کوئی پولیٹیکل پارٹی کو انڈورس نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا جو فورم ہے اٹ از اوپن فار ایوری باڈی۔ تو کئی افیشلس آئیں گے، دے ول انجوائے دا کنونشن، لیڈرشپ سے انگیج کریں گے ان کلوز ڈور میٹنگس، اینڈ وی ول انشاءاللہ شیئر our aspirations, our feedback with them, and we are hoping inshallah that lot of khair, lot of positive things will come out of this convention. ایونٹ میں 500 سے زائد بوتھ کے ذریعے بڑے پیمانے پر اسلامک بازار بھی لگایا جائے گا، جہاں شرکاء مختلف اسلامی کتابیں، فن پارے، ملبوسات اور دیگر ثقافتی اشیاء خرید سکیں گے۔ اس موقع پر اسنا کنونشن کی ٹیم مینیجر تبسم احمد نے وائس آف ساؤتھ ایشیا کو بتایا کہ اس کنونشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیلس میں پہلی بار اس ایونٹ کے انعقاد سے وہ تمام وینڈرز جو شکاگو تک نہیں آ پاتے تھے اب اس کنونشن سے مستفید ہو سکیں گے۔ سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ اس وقت یہ ہے کہ ڈیلس میں کنونشن پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو سارے نیو وینڈرز جو کہ شکاگو تک نہیں زیادہ لوگ آ پاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ اسنا ان کے پاس آ گیا ہے، سو دے آر جسٹ دیٹس ون آف دا بگ ہائی لائٹس۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، آپ کپڑوں کے وینڈر سے لے لیجئے، آپ نان پروفٹ میں لے لیجئے، آپ اس میں ہر طرح کی سروس اور ہر طرح کی کنزیومر آپ مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ آفر کریں گے۔ کنونشن کے دوران کھیل کود اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں گلوکاری اور قوالی کے پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے۔